بھی حضور مفتی اعظم ہند نے فرمائی. آپ نے پہلا فتویٰ اپنی زندگی میں 19 سال کی عمر میں تقریباً رضاعت کے مسئلے پہ لکھا. آپ سوچے کہ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پہلا فتویٰ رضاعت کے مسئلے پہ تھا, حضور مفتی اعظم ہند کا بھی پہلا فتویٰ رضاعت کے مسئلے پہ تھا, اور حضور قائد ملت حضور مفتی ارشد رضا خان صاحب قبلہ آپ کا بھی پہلا فتویٰ رضاعت کے مسئلے پہ تھا. آپ نے وہ تحریر فرمایا, حضور تاج الشریعہ اس سے بڑے خوش ہوئے. آپ نے اپنی زندگی میں کئی فتاوی لکھے, مگر آپ کئی امور میں مشغولیت کی وجہ سے زیادہ فتوے نہیں لکھ پائے, لیکن آپ نے بہت سارے مفتیوں کی رہنمائی فرمائی. آپ کو حضور تاج الشریعہ نے اپنی ہی حیات میں خلیفہ بھی بنایا اور اپنا وکیل بھی بنایا کہ حضور تاج الشریعہ کے پاس آپ نہ پہنچ پائے تو حضور قائد ملت کے پاس پہنچ جائے, کہ ان کا ہاتھ حضور تاج الشریعہ ہی کا ہاتھ ہے, آپ کی زبان حضور تاج الشریعہ ہی کی زبان ہے. آپ کو حضور تاج الشریعہ نے اپنی حیات میں بریلی شریف کا قاضی مقرر کیا. آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آتی یہ بات تو میں آپ کو ایک روایت سناؤں جو مفتی غلام جیلانی ازہری صاحب نے, جو جامعہ ازہر مصر سے فارغ ہے, وہ بھی حضور محدث کبیر کے مرید ہیں, لیکن وہ بھی اپنے آپ کو حضور تاج الشریعہ کا مرید سمجھتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں جب بریلی شریف پہنچا حضور محدث کبیر کے ساتھ میں, تو میں نے دیکھا کہ حضور محدث کبیر حضور تاج الشریعہ کا ہاتھ چوم رہے ہیں. یہ 2018 کی بات ہے, یعنی حضور تاج الشریعہ کے آخری ایام کی بات ہے. حضور تاج الشریعہ کا ہاتھ چوما حضور محدث کبیر نے. اس کے بعد میں نے خود یہ دیکھا کہ حضور محدث کبیر نے حضور مفتی ارشد میاں کا بھی ہاتھ چوما, اور یہ تو فقیر نے خود بھی دیکھا ہے. کولمبو سری لنکا میں میں نے دیکھا, اور بھی کئی جگہ پہ, ساؤتھ افریقہ میں بھی میں نے دیکھا کہ حضور محدث کبیر حضور مفتی ارشد رضا خان کا ہاتھ چوم رہے ہیں. اور حضور محدث کبیر وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں بڑوں بڑوں نے خوشخبریاں دی ہے. اور حضور مفتی زبید یمن کے مفتی حنفیہ, انہوں نے یہ فرمایا, جب حضور محدث کبیر کے ساتھ ایک مرتبہ سفر کیا آپ نے دلی سے بریلی کا, تو مفتی زبید مفتی حنفیہ ان کا یہ فرمانا ہے کہ مشارق و مغارب کا میں نے سفر کیا, لیکن میں نے محدث کبیر مفتی ضیاء المصطفیٰ کی طرح کسی صوفی زمانہ کو کبھی نہیں دیکھا. وہ حضور محدث کبیر جب ہاتھ چوم رہے قائد ملت کا, تو آپ سوچے کیا شان ہوگی حضور قائد ملت کی. اور ابھی بھی نہیں سمجھ میں آتا تو مفتی غلام جیلانی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور محدث کبیر کے ساتھ جب بریلی شریف گئے تو ہم نے حضور تاج الشریعہ کے کاشانہ مبارکہ پہ عشاء کی نماز پڑھی, اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی. اور جماعت کس نے کرائی؟ تو حضور قائد ملت مفتی ارشد رضا خان صاحب قبلہ نے امامت فرمائی, پیچھے نماز پڑھ رہے حضور تاج الشریعہ حضور محدث کبیر. اور یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کا تقوی آج پوری دنیا میں مشہور ہے کہ وہ کتنے کمال احتیاط کے ساتھ نماز پڑھتے. نماز پڑھنے والے بہت ہیں جن کو اپنی نماز کی پرواہ نہیں ہوتی, وہ کسی کے بھی پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں, لیکن یہ دو ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن کو اپنی نماز کے بارے میں زیادہ خیال رہتا ہے. وہ صاحب تقوی حضرات ہیں کہ جو اپنے امام کے بارے میں 100 مرتبہ سوچیں گے کہ کیا میری نماز اس کے پیچھے قبول ہوگی یا نہیں. تو جب مفتی ارشد رضا خان کے پیچھے حضور تاج الشریعہ نماز پڑھ رہے ہیں, حضور محدث کبیر نماز پڑھ رہے ہیں, تو عقل مند کو اسی سے سمجھ جانا چاہیے کہ حضور قائد ملت کی کیا شان ہے. مفتی غلام جیلانی صاحب آگے فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ نے جماعت عشاء کی فرض نماز کے بعد آپ نے علامہ ارشد میاں کی اقتداء میں نوافل بھی جماعت کے ساتھ پڑھے. سبحان اللہ, نوافل اور سنن بھی حضور تاج الشریعہ نے جماعت کے ساتھ مفتی ارشد رضا خان کے پیچھے پڑھے. تو یہ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے جب وہ موجود تھے, اور حقیقت تو یہ ہوگی کہ ہر روز یہی حال ہوتا کہ حضور تاج الشریعہ اپنی نوافل بھی مفتی ارشد رضا خان کی اقتداء میں پڑھتے تھے. تو آپ سوچے کتنا اعتماد ہوگا. یہ مفتی غلام جیلانی صاحب نے جب یہ پوچھا حضور محدث کبیر سے کہ کیا معاملہ ہے کہ جماعت سے نوافل بھی پڑھے جا رہے ہیں, تو حضور محدث کبیر نے ان کو مسئلہ بتایا کہ یہ تداعی کے طور پہ نہیں ہے, یعنی صرف ایک شخص اقتداء کر رہا ہے نفل کی نماز میں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ اس لیے تھا کہ حضور تاج الشریعہ کی علالت کا زمانہ تھا, آپ زبان سے صاف بول نہیں پا رہے تھے, تو قراءت کی ادائیگی کی وجہ سے آپ اقتداء فرما رہے تھے. اب حضور محدث کبیر نے یہ فرمایا کہ اگر میرے ساتھ آپ لوگ نہ ہوتے, اور اس میں ہمارے عزیز مفتی ابو یوسف قادری حنفی صاحب قبلہ بھی تھے جو صاحب زادہ ہے حضور محدث کبیر کے, محدث کبیر نے فرمایا کہ اگر میرے ساتھ آپ لوگ نہ ہوتے تو میں بھی جماعت کے ساتھ سنن و نوافل پڑھتا, کہ تداعی کے طور پہ نہیں ہے تو بالکل جائز ہوتا. تو آپ سوچے کہ حضور قائد ملت کی کیا شان ہے.
لوگ کچھ بھی سمجھیں، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے حضور تاج الشریعہ ہے، حضور قائد ملت ہمارے پیر و مرشد ہے۔ ان کو حضور تاج الشریعہ نے اپنے زمانے ہی میں اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ بارہا یہ دیکھا گیا کہ حضور تاج الشریعہ کی علالت کے زمانے میں کوئی حضور تاج الشریعہ کے بارگاہ میں آتا، چاہے بڑے سے بڑا مفتی کیوں نہ ہو، جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو حضور تاج الشریعہ اس کو قائد ملت کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ تو حضور قائد ملت کی شان کو سمجھو اور ان کے ساتھ اسی طرح برتاؤ کرو جس طرح ہم لوگوں نے حضور تاج الشریعہ کے ساتھ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضور قائد ملت کی عمر دراز فرمائے اور ہم سب کو ان کے سائے کرم میں رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان عظیم الشان علماء کرام کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اب یہ بھی جان لیں کہ حضور تاج الشریعہ نے مفتی شمشاد احمد مصباحی کا نام بھی لیا، حضور مفتی اختر حسین علیمی صاحب کا نام بھی لیا۔ اس طرح اور بھی جو علماء کرام کا اگر آپ کے ذہن میں ہو، میرے ذہن میں ان کے علاوہ کوئی نام ابھی نہیں ہے، ان علماء کرام سے آپ خوش رہو کہ یہ ہمارے پیر و مرشد کی خوشی ہے، ان علماء کرام کی پیروی کرتے رہے۔